لیکن بدقسمتی سے قاضی فائیسہ صاحب کا سایہ ہمیں چھوڑ نہیں رہی، جس سے ہمیں دکھ اور افسوس ہوا ہے اس فیصلے سے۔ جب خان صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی تو رول آف لا اور جوڈیشری کارکردگی میں پاکستان 9ویں نمبر پہ تھا۔ آج پاکستان 129 نمبر پہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا تحریک انصاف کے ساتھ بغض میں اتنے حد نہ کراس کرے۔ میری سب سے درخواست ہے، یہ ملک اور قوم کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ امید ضرور تھی ہمیں کہ شاید ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ہمیں ہماری ریزرو سیٹیں ملے گی، باوجود اس کے کہ پارلیمان میں بیٹھے جو لوگ ہیں 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی تھی، اور ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے ان لوگوں کو جن کو بہرحال ایوان میں ہونے کا دعویٰ حاصل ہے لیکن ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ سیٹیں ہماری تھیں، اور سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے یہ ہمیں دے دی تھی۔ سپریم کورٹ کے مروجہ اصول کے مطابق کوئی بھی لارجر بینچ بیٹھتا اور ریویو کرتا، اور سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھتی اور سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھ کر کی ریویو کرتی تو ہمیں اعتراض نہ ہوتا، لیکن اس طریقے کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ ہم نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ پہلے اس سے کہ ریزرو سیٹوں کا فیصلہ ہو۔ 26ویں ترمیم جو عدلیہ کے خلاف ایک سازش کے طور پہ آئین منظور کروائی گئی تھی، ہم نے کہا تھا سب سے پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہو۔ وہ بینچیں ایسے بنے جس میں سارے سپریم کورٹ کے ججز ہو، پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہو اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے سارے ججز بیٹھ کے ہمارے ریزرو سیٹوں کا بھی فیصلہ کر لیں۔ آئین کی تشریح درکار تھی، آرٹیکل 51 کی۔ اگر 8 ججز کی تشریح میں ابہام تھا تو وہ فل کورٹ اب سپریم کورٹ بیٹھ جاتی تو ختم کرتی۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں، قانون کی کتابوں میں کبھی نہیں سنا تھا کہ 13 ممبر ججمنٹ کوئی 7 ممبر ججز سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا کبھی رہا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پاکستان تحریک انصاف دن رات کوشش کرتی ہے کہ ہم قوم کو یکجا کرے، ہم جمہوریت کو مضبوط کرے، لیکن بدقسمتی سے قاضی فائیسہ صاحب کا سایہ ہمیں چھوڑ نہیں رہی، جس سے ہمیں دکھ اور افسوس ہوا ہے اس فیصلے سے۔ اب اس کی ایک وضاحت کروں گا کہ اس کے بعد ہم کہاں کھڑے، کیونکہ کوئی لوگ اس کو مس انٹرپریٹ نہ کرے۔ آپ کو میں کچھ فیکٹس اینڈ فگر تاریخوں کے ساتھ دیتا ہوں زیادہ ایکسپلینیشن کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے 859 کنسٹیچوئنسی پہ 850 کنسٹیچوئنسی پہ ہم نے الیکشن لڑا تھا۔ ہمارا مینڈیٹ چوری ہی صحیح، لیکن جو ہماری سیٹیں جو نوٹیفائیڈ ہوئی تھی، جو ہم جیت چکے تھے، وہ ہماری سیٹیں ایسی تھیں کہ ہمیں 13 جنوری کو جو آزاد نشانات الاٹ ہوئے تو الیکشن کمیشن نے 15 فروری کو ہمیں آزاد نوٹیفیکیشن کا ایک نوٹیفیکیشن کیا کہ یہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے۔ ہم نے 3 دن کے اندر الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے نوٹیفیکیشن سارے ایفیڈیوٹ سبمٹ کر کے سنی اتحاد کونسل کو ہم نے جوائن کیا۔ سنی اتحاد کونسل کا ڈاکومنٹیشن 772 پیجز پہ مشتمل ڈاکومنٹیشن ہم نے فائل کیا، جس کی تعداد یہ تھی: نیشنل اسمبلی کے 86 ایم این ایز، پنجاب اسمبلی کے 107 ایم پی ایز، کے پی اسمبلی کے 90 ایم پی ایز، سندھ اسمبلی کے 9 ایم پی ایز کی ڈاکومنٹیشن فائل ہوئی۔ نیشنل اسمبلی میں یہ نوٹیفیکیشن کے خلاف کسی نے ریپریزنٹیشن الیکشن کمیشن میں فائل نہیں کی تھی۔ 22 فروری کو الیکشن کمیشن نے 78 سیٹیں چھوڑ کے 78 سیٹیں جو ہمیں ملنی تھی اس کو چھوڑ کے باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی جیتی ہوئی سیٹیں، جو کہ نہیں جیتی ہوئی تھی لیکن برائے نام جیتی ہوئی سیٹوں پہ جتنے ریزرو سیٹیں ان کی ملتی تھی، ان کو وہ سیٹیں دے دی۔ باقی سیٹیں ہماری تھیں۔ یہ سیٹیں خالی بھی رکھی جا سکتی تھی، لیکن ہم پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ان کی جیتی ہوئی سیٹوں سے یا برائے نام جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ملی ہے اس مرتبہ۔ اب ہم نے الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دی، اور وہ درخواست ہم نے اپریل 2024 کو دی تھی، اور جس وقت نیشنل اسمبلی میں ہم پارلیمنٹری لیڈر کو اپوائنٹ کرنا چاہ رہے تھے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے، تو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا تھا۔
اور سیکرٹری نیشنل اسمبلی نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کا پارلیمنٹری لیڈر نہیں بلکہ آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ گروپ کے طور پہ نوٹیفائی کریں گے۔ ہم الیکشن کمیشن گئے اور الیکشن کمیشن نے ہمارے 86 MNAs کا نوٹیفیکیشن 25 اپریل 2024 کو ایشو کیا تھا۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں ہمارا نوٹیفیکیشن آج بھی انٹیکٹ ہے، الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ بھی وہ نوٹیفیکیشن انٹیکٹ ہے۔ کسی کے دل میں، کسی کی ویو میں یہ ابہام نہ رہے کہ کل کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وہ کینڈیڈیٹ جو آزاد تھے وہ آج بھی آزاد ہے۔ نہیں، وہ سارے کینڈیڈیٹ سنی اتحاد کونسل میں تھے، ہیں اور اسی کے اندر رہیں گے، کیونکہ یہ ہم نے 63A کے مطابق یہ نوٹیفیکیشن کے لیے درخواست دی تھی اور ہماری سنی اتحاد کونسل ایز اے پارلیمنٹری پارٹی انٹیکٹ ہے۔ 25 اپریل 2024 کو جب یہ نوٹیفیکیشن ہوا تو الیکشن کمیشن نے ابھی ہمارے 3 اور نوٹیفیکیشن کرنے تھے۔ KP کے اسمبلی کے نوٹیفیکیشن، پنجاب اسمبلی کے MPA کے لیے نوٹیفیکیشن، سندھ اسمبلی کے MPA کے لیے نوٹیفیکیشن، جنہوں نے سنی اتحاد کو شامل کیے ہوئے تھے ان کا نوٹیفیکیشن کرنا تھا، بٹ سپریم کورٹ کے 6 مئی 2024 کے سٹے آرڈر آنے کے بعد وہ پروسیس الیکشن کمیشن نے روک لیا تھا۔ لہٰذا ہمارے سارے MPAs اور MNA سنی اتحاد میں جنہوں نے جوائن کیا تھا وہ کنٹینیو کرتے ہیں سنی اتحاد میں، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ اس پارٹی میں ہے، اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ باقی تینوں صوبوں کے بھی نوٹیفیکیشن جلد ایشو کیے جائیں۔ اس لیے ہمارے یہ ایک ویو تھا کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ اس پارٹی میں رہے ہیں، کوئی آزاد نہیں ہے، کوئی ایسا نہ کہے کہ کوئی گروپ بنے گا کوئی اور ہے یا یہ آزاد ہے، تو اس لیے وہ سنی اتحاد میں تھے اور اس کے حساب سے رہیں گے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان MPA MNAs کے بہاف پہ اور ان MNAs کو ہم ریزرو سیٹیں مانگ رہے تھے، جو ریزرو سیٹیں ہمیں نہیں ملی۔ دوسری بات جو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ رہے، قوم کے ساتھ رہے، جمہوریت کے ساتھ رہے، لیکن وہ روح ہمیں چھوڑنی۔ نے انصاف کے نام پہ یہ تحریک شروع کی ہے، 27 سال سے اس کے لیے کوشش کی۔ جب خان صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی تو رول آف لا اور جوڈیشری کارکردگی میں پاکستان 9ویں نمبر پہ تھا، آج پاکستان 129 نمبر پہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا مشکل ہے، 1996 میں اتنا مشکل نہیں تھا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب دنیا نے ہر فیلڈ میں ترقی کی، بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے عدلیہ اور جوڈیشری میں کوئی پروگرس نہیں آ سکا۔ لوگوں کو بر وقت اور انصاف ہوتا ہوا کیا نا انصافی لوگوں کو ملی، اس پہ بہت افسوس ہو رہا ہے، لیکن سٹرگل کنٹینیو کریں گے۔ اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ اب ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز بھی سمیت ہمارے کیسز چل رہے ہیں، جس میں ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی فراز صاحب بھی ایکیوزڈ ہے، جس میں عمر ایوب خان صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی بھی ایکیوزڈ ہے۔ جج صاحب ٹائم نہیں دے رہے، جج صاحب کیسز چلا رہے، 9 بجے تک چلا رہے۔ میں کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے اخلاف میں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بغض میں اتنے حدیں نہ کراس کرے۔ میری سب سے درخواست ہے، یہ ملک اور قوم کے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ جمہوریت کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے ناانصافی کرنے کے غلط نتائج اثر ہوتے ہیں، یہ ملک اور قوم پہ اثر انداز نہ ہو۔ مہربانی کرے، ہماری چیف جسٹس سے التماس ہے کہ آپ انصاف ہوتا ہوا نظر کرنے کے لیے تو کریں۔ پاکستان تحریک انصاف نہ صحیح، یہ پارلیمنٹیرین نہ صحیح، یہ اس ملک کے شہری ہے، ان کے بنیادی حقوق ہے۔ ہم چیف جسٹس سے برملا اور پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اپنے عدالتوں پہ تو نظر رکھے۔ آپ کنسٹیٹیوشن بینچ کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس عدلیہ کے سربراہ ہیں۔ ہم لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آئینی بینچ نہ ہونے کے باوجود بھی اس عدلیہ کے آرٹیکل 203 سپرویژن آپ کا فرض ہے، اس عدالت کے احکامات منوانا بھی آپ کا فرض ہے، لیکن ان کو آئین اور قانون کے مطابق عدلیہ کے لیے قانون کے مروجہ اصولوں کے مطابق انصاف کی فراہمی آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ میں آپ سے بھی درخواست ہے کہ براہ مہربانی لوور کورٹس کو ہدایات ایشو کی جائے، ڈائریکشن ایشو کی جائے، ہمیں آپ ڈسکریمنیٹ نہ کریں۔ یہ دن گزر جاتے ہیں لیکن لیگیسی لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔
ملک کو اندھیروں میں نہ دھکیلے. ملک میں دیرے میں چلا جاتا ہے جب انصاف نہ ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر نہ آئے. میری سب سے درخواست ہے اس پہ غور کریں.